نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا غزوہ بدر آپ حضرات کی خدمت میں اس کا نظارہ پیش کیا، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا کہ اس غزوے میں اللہ کی کیسی غیبی نصرتیں، اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول اور صحابہ کرام کی دلیری اور جان نثاری، یہ سب قصے آپ حضرات کو میں سنا چکا ہوں۔ جب غزوہ بدر کا اختتام ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہم ترین فتح عطا فرمائی اور کافروں کو اللہ نے ذلت ناک شکست عطا فرمائی۔ عزت کیسی عطا فرمائی کہ کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ جو 70 مارے گئے ان میں سے 24 بڑے بڑے قریش کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 24 سرداران قریش کو بدر کے گندے کنویں کے اندر ان کی لاشیں ڈال دیں۔ عتبہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنویں میں ڈالو، تو عتبہ بن ربیعہ کو جب کنویں میں ڈالنے لگے، ان کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمان ہو چکا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ بڑا غم آیا۔ یہ بدر کہنے کو آسان غزوہ تھا، لیکن دکھنے میں معاملات کے اعتبار سے آسان نہیں کہ ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، ادھر بیٹا ہے ادھر باپ ہے، سامنے چچا زاد ہیں، چچا بتیجا مقابلے میں، ماموں بھانجا مقابلے میں، سگے بیٹے مقابلے میں، سگے رشتہ دار مقابلے میں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر تلوار چل رہی۔ اب دیکھیں نا، ایک بیٹا کھڑا ہے، اس کے سامنے جب باپ کو گندے کنویں میں اس کی ناش کو ڈالا جائے تو ان کے چہرے پہ افسردگی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عتبہ، لگتا ہے پریشان ہو۔ کہنے لگے اللہ کے محبوب، اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں کہ اس کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے پریشان ہوں کہ میرا ابا بڑا سمجھدار آدمی، بڑا فراست والا آدمی، مجھے یہ توقع تھی کہ یہ اپنی فراست کی وجہ سے اسلام لے آئے،
لیکن میرے ابا کو اس کی فراست نے بھی اسلام نہ لانے دی۔ مجھے تو اس بات پہ افسوس کہ میرا باپ بغیر اسلام کے دنیا سے چلا گیا۔ یہ افسوس۔ امیہ بن خلف کی لاش کو اٹھا کے جب ڈالنے لگے، اس کی لاش پھول گئی، وہ زرہ نکالتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کو یہیں اسی گھڑے میں ڈال دو، یہاں پڑا ہوا ہے۔ باقیوں کو اٹھا کے آپ نے گھڑے میں ڈالا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو وہاں 3 دن قیام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں قیام کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے تو تیسرے دن آپ بدر کے کنویں پر آئے، اور آپ نے کھڑے ہو کر بدر کے اس کنویں پر، اے امیہ بن خلف، اے ابو جہل لعین، اے زمع بن اسود، اے ابو البختری، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے منیف بن حجاج، سب کو آپ نے مخاطب کر کے کہا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے اپنے پروردگار کے وعدے کو سچا پایا یا نہیں پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، تم نے بھی پایا کہ نہیں پایا؟ مزے کی بات، ابھی ملک شام فتح ہوا، جو ملک شام کے امیر تھے بشار الاسد، جو اس کا باپ اس سے بھی بڑا ظالم اسد تھا، اس کی قبر پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تو نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا کہ نہیں پایا؟ آج ہم نے بھی، شام والوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ حق کو غالب کریں گے، باطل کو مٹائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور بھلا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں جن سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، میری یہ بات کو اتنا ہی سن رہے ہیں جتنا تم سن رہے ہو، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، بس فرق اتنا ہے کہ یہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے، سن رہے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ یاد رکھنا، عقیدے کا مسئلہ، اس مسئلے کو کہتے ہیں سماع موتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات سن رہے ہیں، مردوں کا سننا۔ ایک بات میرے دوستو یاد رکھیں، اس مسئلے پر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جمہور علماء امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اپنی قبروں کے اندر اسی جسد عنصری کے ساتھ زندہ ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، یہ عقیدہ ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں۔ البتہ دوسری بات یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات جب زندہ ہیں تو سنتے بھی ہیں۔ اگر کوئی ان کی قبر پہ سلام پیش کرے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی سلام پیش کرے تو فرشتے سلام پہنچاتے ہیں، کوئی روضہ اقدس پہ جا کے سلام پیش کرے تو حضور بنفس نفیس سنتے، کھلی ہوئی بات۔ اب تیسری بات کر رہا ہوں کہ عام مردوں کا سننا، عام مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اس مسئلے میں صحابہ کے دور سے بھی اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ مردے نہیں سنتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے مردے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔
فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں موجود ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے، یہ قلیب بدر پہ حضور نے کیوں فرمایا کہ عمر یہ تم سے زیادہ نہیں سن رہے، جتنا تم سنتے ہو اتنا ہی یہ سن رہے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جب میت کو دفنا کے گھر والے واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تک گھر والوں کے چلنے کی آواز قبر میں آ رہی ہوتی ہے، جوتوں کی آواز کے میت اٹھ جاتی ہے، یسمع قرع نعالہم، ان کے جوتوں کے چلنے کی آواز سنتی۔ تو جوتوں کی آواز سن سکتی ہے تو قبر پہ کھڑے ہوئے سلام نہیں سن سکتی۔ بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جب مسئلے میں صحابہ ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں، اس مسئلے میں لڑنے کی، جھگڑنے کی، الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ویسے بھی یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں اللہ قیامت کے دن پوچھیں کہ تو سماع موتا کا قائل تھا یا نہیں تھا، یہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ جو زیادہ تر سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں دونوں طرف دلائل ہیں اور بات دونوں حضرات کی سمجھ میں آتی ہے اور دونوں کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ اللہ جس کو سنانا چاہیں وہ سن لیتا ہے، جس کو نہیں سنانا چاہتے وہ نہیں سنتا۔ یہ آسان سی بات۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا عمر کیا جتنی تم میری بات سن رہے ہو یہ بھی سن رہے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 قیدیوں کو لے کر میدان بدر سے چل پڑے۔ چلتے ہوئے آپ نے سب سے پہلا، یہ وہ پہلا وقت تھا کہ جب صحابہ میں مال غنیمت تقسیم ہوا۔ صحابہ کے اندر آپس میں بات چیت ہونے لگی کہ مال غنیمت جوانوں کو ملنا چاہیے، محاذ پہ یہ لڑتے ہیں۔ بوڑھے افراد کے دل میں یہ بات آئی کہ دفاع تو ہم کرتے ہیں، پیچھے سے جھنڈا لے کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، حق بڑی عمر والوں کے۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ آپ سے مال غنیمت کا سوال کر رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے، جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں محروم کریں، جس کو چاہیں زیادہ دیں، جس کو چاہیں کم دیں، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال آگے چلے، دو قیدی نضر بن حارث، عقبہ بن معیط، یہ دو ایسے آدمی تھے، بد زبان بھی تھے، دریدہ دہن منہ پھٹ آدمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قولاً عملاً تکلیفیں پہنچانے والے۔ عقبہ بن ابی معیط تو بے ایمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین نماز میں حالت سجدہ میں اونٹ کی گندی اوج لا کے حضور کی کمر پہ رکھ دے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو دبایا، معاذ اللہ ایک دن آپ کے چہرے انور پہ تھوکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو قتل کر دو، نضر بن حارث کو، عقبہ بن ابی معیط کو قیدیوں میں سے قتل کر دیا گیا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجادلہ نبیوں کے مقابلے میں آنا بھی گناہ ہے، لیکن نبیوں کی توہین، تمسخر، مذاق، سب و شتم، گستاخی، یہ اس سے بھی خطرناک گناہ ہے۔ کیونکہ جب نبی کی توہین ہوتی ہے تو گویا کہ آپ نے منصب نبوت کو ہٹ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ختم کر دو۔ آپ ان کو لے کر آئے اور آپ نے فرمایا استوصوا بالاسارى خیرا، اے لوگوں اپنے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیسا حسن سلوک؟ ایسا حسن سلوک، اب غور کرنے کی بات۔ ہمارے ہاں کیا حسن سلوک ہے؟ ماں بہن کی گالیاں دو، خاندان کی گالیاں دو، بے حیا قسم کی سزائیں دو، یہ اسلام نہیں کہہ رہا۔ فرمایا قیدیوں کے ساتھ، کون سے قیدی؟ قتل کے دشمن، جان کے دشمن، اچھا معاملہ کرنا۔
حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی فرماتے ہیں میں ان قیدیوں میں سے تھا، صحابہ نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ میں جن انصار کے گھر میں تھا وہ کھانا بناتے، جو بڑا مشکل کھانا پکتا بیچاروں کے گھر میں تھا ہی کچھ نہیں، وہ کھانا مجھے کھلا دیتے، خود کھجوریں کھا کے گزارا کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں شرماتے ہوئے کہتا کہ مجھے شرم آتی ہے، آپ کھانا کھا لیا کرو، مجھے تھوڑا دے دیا کرو۔ آگے سے انصار کیا کہتے کہ نہیں، ہمیں اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی دنیا میں ایسی مثال؟ ابھی اس وقت فلسطین حماس جو ان کے قیدی رہا کر رہے، اور ادھر سے ملک شام کی جیلوں سے جو مسلمان قیدی رہا ہوئے، ان دونوں کا آپ نقشہ دیکھیں، اس ظالم یورپ کا گندا چہرہ سامنے آتا ہے، اور ادھر اسلام کی خوبصورتی سامنے آتی ہے کہ وہ قیدی جو غیر مسلم ہیں وہ جاتے ہوئے مسلمانوں کو سلام اور دعائیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس رہنے سے ہماری عزتیں محفوظ تھی، انہوں نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اور ادھر ظالموں نے وہ درندگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ نے فرمایا قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو لے جا کر اب صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ بھئی قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، اسیران بدر ان کے بارے میں مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے، اے اللہ کے محبوب اخرجو کا، انہوں نے آپ کو مکے سے نکالا، اے اللہ کے محبوب انہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائیں، اے اللہ کے نبی یہ آپ کے قتل کے درپے ہوئے، میں تو یہ رائے دیتا ہوں ہر ایک کو اس کا رشتہ دار اس کے حوالے کرو، علی بن ابی طالب کو عقیل بن ابی طالب تھماؤ، مجھے میرا رشتہ دار دو، ہر ایک اپنے ہاتھ سے آج اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر گردن اڑا دے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کس طرح ہوتے ہیں۔ کیا رایت! سعد ابن معاذ، اللہ کے محبوب گردن اڑائیے، عبداللہ بن رواحہ، اللہ کے محبوب ان کا مسئلہ کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مسئلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کوئی آدمی کافر کیوں نہ ہو، کافر نہیں جانور بھی ہو، شریعت مسئلے کی اجازت نہیں دیتی، ناک کاٹ دو، کان کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، یہ شریعت میں اس کی بالکل گنجائش نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کا مسئلہ کروں، یہ سمجھانے کے لیے میں کسی کا مسئلہ کروں، ہو سکتا ہے اللہ میرا مسئلہ کر دے، یہ سمجھانے کے لیے کہ آج کسی پہ ظلم کر رہے ہو، غور کرو کہیں تم پہ پلٹ نہ آئے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا نہیں، اب یہ اللہ کے محبوب کو، آپ تو رحمت للعالمین تھے، رافت مجسم تھے، شرافت نرمی آپ کے دل کے اندر تھی۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد امکنکم وانما ہم لاخوانکم۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس، یا لگا کے آپ نے اشارہ دے دیا کہ کوئی نرمی والی بات کرو۔ اے لوگو، اللہ نے تمہیں ان پہ قدرت دی ہے، اور یہ کل تمہارے بھائی تھے، یعنی یہ بتایا کہ اخلاق کی اعلیٰ مثال ہوتی ہے کہ جب آپ کسی پہ قابو پالو اس کو معاف کر دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے محبوب یہ آپ کا خاندان ہے، آپ کے عزیز ہیں، آپ کے قبیلے کے ہیں، اگر آپ ان کو معاف کر دیں، فدیہ لے کے چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کل کو یہ اسلام لے آئیں، ہمارے معین بن جائیں، مددگار بن جائیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے پسند آئی، پھر آپ نے ان دونوں ہستیوں کو بطور مثال کے فرمایا اے عمر، تیری مثال اس طرح ہے جس طرح نوح علیہ السلام تھے،
کہ اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ تو روئے زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا، یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ کافر ہیں، کافر اور فاجر ہی جنیں گے۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا، اور فرمایا کہ عمر تیری مثال نوح علیہ السلام جیسی ہے اور موسیٰ علیہ السلام جیسی، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم ولا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے اللہ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال ختم کر دے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دے، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تیرا دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ فرمایا صدیق اکبر تیری مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، اے اللہ فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ تو مجھ سے ہے، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی۔ اب دیکھو نا یہ نبیوں کا انداز، اس لیے آج کہا جاتا ہے، سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ بھئی 5 انگلیاں ہمارے معاشرے میں سادہ سی مثال دیتے ہیں، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک باپ کی اولاد ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کا مزاج گرم نرم ٹھنڈا ہنسنے والا مختلف قسم کے مزاج ہیں۔ یہ مزاج پہلے میں نے بتایا سیدنا عمر فاروق، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام۔ اب دوسری طرف آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ اگر تو یہ میری مانے تو بڑی اچھی بات ہے، میرے میں سے ہی ہیں، لیکن اگر یہ میری نافرمانی کریں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ یا اللہ اگر تو اپنی مغفرت اور رحم کے حوالے سے ان کو ہدایت دے دے تو ہدایت دے سکتے ہے، نافرمانوں کی بھی ہدایت۔ اور فرمایا کہ عمر تیری مثال، ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج انک ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، اے اللہ اگر تو ان کو سزا دے تو بھی یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے اے اللہ تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تیرا معاف کرنا حکمت سے خالی نہیں ہو۔ فرمایا کہ تیری مثال ان 2 نبیوں جیسی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ صادر کر کے بتا دیا کہ میرا مزاج بھی ابو بکر کی طرح اور صدیق اکبر کا مزاج ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، لہذا یہ 4 مزاج ایک جگہ پہ اکٹھے ہو۔ لیکن اب معاملہ دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ کی باری آئی، حضرات انبیاء کی بات بھی ہوئی، اللہ جل جلالہ کا فیصلہ۔ فرمایا کہ اللہ کو تو وہ فیصلہ پسند تھا جو عمر فاروق والا تھا، اللہ کو وہ فیصلہ، تفصیل ہے، وقت کم ہے میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں فرمایا کہ نبی جی آپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ قیدی آپ کے پاس آئیں، آپ ان کو ایسے ہی رکھ لیں جب تک آپ ان کے لیے خون نہ بہا دیں۔ اور آپ نے فرمایا باقاعدہ لفظوں میں، اس کی بڑی وضاحت ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا عذاب آ جاتا تو سوائے عمر ابن خطاب کے اور سعد ابن معاذ کے کوئی نہ بچتا۔ کیوں اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں پسند تھا؟ کیونکہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ آج حق غالب ہو جائے اور باطل مٹ جائے۔
लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम। अगर अल्लाह की तरफ से ये बात तयशुदा न होती तो आज जो फैसला हुआ है उस पर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता। कि अल्लाह ने बाकायदा, इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है मुआफ़क़ात उमर। 17 के करीब कुरान की आयात हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की राय के मुवाफ़िक़ आई। ये भी उनमें से एक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा रोए इस बात पर, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माअदल्लाह कोई गलती नहीं थी। माअदल्लाह सुब्बा माअदल्लाह, आपका ये फ़ैसला इस बिना पर था कि हो सकता है अल्लाह इनको इस्लाम की तौफीक दे दें या इस्लाम के मुईन मददगार बन जाएं, और वाकई अल्लाह ने दी, कितनों को इस्लाम की तौफीक दी। इधर मक्कातुल मुकर्रमा में खबर पहुंची। खबर कैसे पहुंची कि हज़रत अब्बास की बीवी हैं उम्मे फ़ज़ल, वो फरमाती हैं कि मैं हतीम में बैठी हुई, एक आदमी आया दौड़ता हुआ, कहने लगी कि हम घरेलू तौर पर अंदर से मुसलमान थे लेकिन इस्लाम छुपा के रखा हुआ। जब खबर पहुंची मक्कातुल मुकर्रमा में, और लोगों मैदाने बदर में उमैया मारा गया, अबू जहल मारा गया, उतबा शैबा गए, उमैया बिन खल्फ गया, उमैया बिन खल्फ का बेटा सफ़वान इब्ने उमैया वहीं बैठा हुआ। कहने लगा लगता है ये पागल हो गया जो ऐलान कर रहे हैं। इस पागल आदमी को ये पूछो कि ये जो आदमी बैठा हुआ है ये कौन है, यानी मेरे बारे में पूछो ताकि हम देखें ये अक्लमंद है या पागल है। उसने आगे से कहा कि तुम्हें मैं जानता नहीं, तू सफ़वान इब्ने उमैया है, तेरे बाप को मरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे, तेरे भाई की नाश उड़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखी। उम्मे फ़ज़ल फरमाती हैं हमें बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फ़तह अता फरमा दी। उधर अबू लहब आया, उधर अबू सुफियान आ गए। अबू लहब कहने लगा अबू सुफियान बताओ तो सही कैसे फ़तह हो गई, किस तरह हो गया, कैसे हो गया ये सारा माजरा। उन्होंने कहा कि क्या बताऊं तुम्हें। वो तो ये बताते हैं कि हम जब लड़ रहे थे मैदान के अंदर, हमारा मुकाबला इनके साथ नहीं था, वो तो कोई सफ़ेद कपड़ों वाले अबलक सवारियों पे बैठे हुए आसमानों ज़मीन के मुअल्लक बीच से उतरते हुए हमारे सामने आए। वो हमें मोंडा कहते थे, हम मोंडा आगे करते थे, कोई गर्दन कहता था हम गर्दन दे देते थे। यूं उन्होंने तलवारें मारी, कोई उनके सामने ठहर न सका, सब के सब मरते चले गए। उम्मे फ़ज़ल के ग़ुलाम पास बैठे हुए थे, कहने लगे अल्लाह की कसम अबू लहब ये फ़रिश्ते थे, अल्लाह की कसम अबू लहब ये फ़रिश्ते थे। अबू लहब को गुस्सा आया, उसको नीचे गिराया, मारना शुरू कर दिया। उम्मे फ़ज़ल कहने लगी ये हज़रत अब्बास के ग़ुलाम है इसलिए मारते हो, उतरो। इस जुल्म के एक हफ्ता बाद अबू लहब बेईमान के यहाँ फोड़ा निकला और ताउन की बीमारी लगी, पूरा जिस्म गल सड़ के गिरना शुरू हो गया, हाथ गिर रहे हैं, बाजू गिर रहे हैं, टांगे गिर रही। इतना मुताफ़न और घिनौनी किस्म की मौत इसको आई कि इसके सगे बेटे भी इसकी लाश को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कुछ हबशी बुलाए, लकड़ियाँ ली और लकड़ियाँ लेके लकड़ियों पे उठा के इसको एक घड़ा खोद के उसमें धक्का दे दी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब उस जगह से गुज़रा करती थी तो चेहरे पे कपड़ा लपेट के गुज़रती थी कि इस जगह पे अबू लहब पे अल्लाह का अज़ाब आया। अज़ाब वाली जगह सैर तफरी के लिए नहीं होती, सेल्फियाँ लेने के लिए कि लोग उसको जाते हैं एंजॉय करते हैं। ये जो अज़ाब वाली जगह होती है उलमा कहते हैं इस पे क़यामत तक असरात रहते हैं जहाँ अल्लाह का अज़ाब है। इसलिए जहाँ अबरहा का लश्कर तबाह हुआ आज भी वो बाउंड्री लगी हुई है कि यहाँ हाजी हजरात इस बाउंड्री के अंदर दाखिल ना हो, यहाँ अबरहा पर अल्लाह का अज़ाब आया।
قوم سمود کی بستیوں سے گزرتے ہوئے آپ نے صحابہ سے فرمایا جلدی سے گزر جانا، یہاں رکنا نہیں۔ جو رکے صحابہ کرام انہوں نے اپنی ہانڈیوں کے اندر پانی قوم میں ڈالا، آپ نے فرمایا پکی پکائی ہانڈیاں گھرا دو، اس جگہ کا پانی استعمال نہ کرو۔ اللہ معاف فرمائے، اتنا خطرناک کب سے قوم سمود جا چکی اور کب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا اب تک بھی اس عذاب کے اثرات، اللہ کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طے ہو گیا کہ اللہ کے محبوب اب قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کریں۔ مکہ المکرمہ میں یہ بات پہنچ گئی، نوحہ ماتم افسوس کہ ہمارے سردار چلے گئے۔ کہنے لگے ایک دن اتفاق کیا کہ ہم نہیں جائیں گے اپنے قیدی چھڑانے کے لیے ورنہ ہم کمزور ہو جائیں گے، یہ خوشیاں منائیں گے۔ مطلب بن ابی وداع چوری چوری نکل کے مدینہ پہنچ گیا اپنے والد کو چھڑانے کے لیے۔ جب وہ گیا تو اس کے پیچھے ساری قوم جانا شروع ہو گئی۔ اب جب سارے جا رہے ہیں، کوئی 2000 درہم دے کے، کوئی 4000 درہم دے کے، بعض ایسے تھے جو بالکل نادار تھے، پیسے نہیں تھے، آپ نے ان کو ویسے ہی رہا کر دی۔ بعض ایسے تھے آپ وہ پڑھے لکھے ہوئے افراد تھے، آپ نے فرمایا تم 10 بچوں کو تعلیم سکھا دو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں۔ حضرت زید بن ثابت اسی دوران میں پڑھنا لکھنا سیکھ گئے، تو اس طرح آپ نے ان قیدیوں کو رہا کیا۔ لیکن چند قیدی، 2-3 قیدیوں کا قصہ آپ کو سنا کے بعد سمیٹتے ہیں۔ حضرت عباس اللہ کے محبوب کے چچا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا چھوٹے سے قد کے صحابی تھے ابو الیسر جو حضرت عباس کو پکڑ کے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے تیری مدد کی ہے تو عباس کو پکڑ کے لایا ہے، ورنہ تو چھوٹے قد کا کمزور صحابی اتنے بڑے میرے چچا کے قد والے طاقتور آدمی کو تو پکڑ کے نہیں لا سکتا۔ حضرت عباس کے جو رسیاں بندھی ہوئی تھی نا وہ ذرا ٹائٹ تھی، اس کی رسیوں کی کراہنے کی جو آواز آئی نا تو اللہ کے محبوب سوئے ہوئے اٹھے۔ چچا تھے، آپ کو فکر لاحق ہوئی، انصار آئے، اللہ کے محبوب اگر آپ کہیں تو ہم اپنے بانجے کو رہا کر دیں۔ بانجا کہا، کیوں؟ کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دادی عبد المطلب کی والدہ وہ انصار میں سے تھی، تو لہذا ہم یعنی انصار کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے نبی جی ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم ان کو آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے، ہم اس وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ یہ ہمارا بانجا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے عباس کو 1 درہم بھی نہیں چھوڑنا۔ حضرت عباس سے کہا لاؤ بھائی، چچا سے۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، حضرت عباس کہہ رہے ہیں اللہ کے محبوب میرے پاس مال کہاں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس وہ مال جو تو نے اور ام فضل نے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ کہاں ہے، وہ لاؤ۔ حضرت عباس کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول، اس لیے کہ یہ مال میرے اور ام فضل کے سوا کسی تیسرے بندے کو پتہ نہیں تھا، آپ کو اللہ نے بتایا اور کوئی نہیں بتا سکتا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ آپ نے حضرت عباس نے وہ مال دیا اور اللہ نے قرآن کی ایک آیت اتاری۔ کیا آیت اتاری؟ اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ صدق کے دل سے اللہ کو قبول کر لیں۔ 2 وعدے اللہ نے کیے حضرت عباس کے ساتھ، اگر ان کو کہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ سچے دل سے اللہ کو مان لے 2 وعدے اللہ ان سے کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ ان کی دنیا میں کمی نہیں آنے دیں گے، اللہ اس کے بدلے میں ان کو بڑا چڑھا کے دیں گے، دوسرے نمبر پہ اللہ ان کی آخرت میں مغفرت فرما دیں گے۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ 100 اوقیہ کا فدیہ دیا، باقی سب نے کم فدیہ دیا، اور فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ کے محبوب کے کہنے پہ 100 کا فدیہ دیا، کاش میں 200 کا فدیہ دیتا، میں ڈبل فدیہ دیتا، اس لیے کہ میں اسلام لایا، اسلام کی برکت سے دنیا میں اللہ نے مجھے یہ فائدہ دیا کہ میں نے 100 اوقیہ ادھر دیا، اللہ نے آج مجھے 100 غلام دیے، اور وہ 100 غلام ایسے ہیں کہ ہر غلام باقاعدہ تجارت کرتے۔ 100 غلام کا مطلب 100 مرسڈیز ہیں، سمجھانے کے لیے اگر آسانی سے آپ کو کہوں، غلاموں کی دنیا تو سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر مرسڈیز بھی ایسی ہوں جو روزانہ کا کوئی 1,00,000 2,00,000 کما کے بھی لاتی ہوں۔ فرمایا 100 غلام دیے اور وہ 100 کے 100 کما کے لاتے ہیں، یہ بدلہ اللہ نے مجھے دنیا میں دیا، اب مجھے قرآن کی بشارت کے موافق اللہ سے توقع ہے کہ انشاءاللہ اللہ روز محشر میں میری مغفرت بھی فرما دے۔ اس طرح آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو رہا کیا۔ آپ کے داماد ابو العاص بن ربی، آپ کی سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر، حضرت زینب حضرت خدیجہ کی بیٹی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ رشتے میں ابو العاص کی خالہ لگتی، یہ رشتہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے کروایا۔ ابو العاص بن ربی انتہائی ایماندار، مالدار، تاجر تھے، بدر میں اللہ کے محبوب کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، ادھر سے آئے دوسری طرف سے، قیدی ہو گئے، اب ان کو بھی چھڑانا تھا۔ حضرت زینب نے وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے ان کو نکاح کے موقع پر دیا تھا، وہ ہار بھیجا مدینہ منورہ میں اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے۔ جب وہ ہار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یاد آ گئی کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کا دیا ہوا ہار میرے سامنے آیا۔ آپ نے فرمایا انصاریو، میں تمہیں مجبور تو نہیں کرتا، اگر تم مناسب سمجھو تو یہ خدیجہ کی نشانی ایسے ہی واپس کر دو، اور ابو العاص کو بھی ایسے ہی روانہ کر دو۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو میرے دوستو، اس سے پتہ، دیکھو نا آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں لو جی مولوی ہے، دیندار آدمی ہے، یہ بھی روتے ہیں غم کے موقع پہ، یا بچی سے اتنی محبت ہے تو رونے کی کیا بات ہے۔ وہ خدا کے بندو، صبر کے پیکر، ساری دنیا کو صبر دکھانے والے، اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ اور اپنی بیٹی حضرت زینب کی یاد میں ایک ہار دیکھ کے رو رہے ہیں۔ یہ رشتوں کی محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ اسلام رونے سے کہاں منع کرتا؟ اسلام کہتے ہیں نوحہ نہ کرو، آواز سے اور چلا کر اور مرثیے کہہ کر نہ روو، یہ محبت اللہ نے دل میں ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، وہ ہار چنانچہ واپس کر دیا گیا۔ انصار نے کہا اللہ کے محبوب یہ ہار کیا چیز ہے، ہم تو سر تسلیم خم ہیں۔ آپ نے ابو العاص سے فرمایا ابو العاص تم جا تو رہے ہو، لیکن جاتے ہوئے ایک شرط ہے، میری بیٹی کو واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک، گئے اور جا کے آپ کی بیٹی کو روانہ کیا۔ کنانہ بن ربیع سے کہا کہ جاؤ حضور کی بیٹی کو روانہ کراؤ۔ یہ سرداران مکہ آ کے کہنے لگے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ دن دہاڑے ہم حضور کی بیٹی کو جانے دیں، جبکہ انہوں نے ہمارے اتنے بندے قتل کیے، اگر لے جانا بھی ہے تو رات کو چھپ چھپا کے لے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یوں چھپ چھپا کے رات 3 دن کے بعد جو ہے عاصم بن ربیع ان کو لے کے گئے اور مدینہ منورہ چھوڑ آئے۔ یوں حضرت زینب وہاں اور یہ یہاں۔
वक़्त गुज़रता चला गया। फ़तह मक्का के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद ये गए तिजारत के लिए अबुल आस बिन रबी मुल्क शाम। जब मुल्क शाम से तिजारत करके वापस आ रहे थे, काफ़ी सारा लोगों का सामान पास था। रस्ते में सहाबा का एक सरिया, एक छोटी सी जमात से मुठभीड़ हुई। उन्होंने वो उनसे माले तिजारत दे लिया और लेके मदीना मुनव्वरा। अबुल आस रात को छुप छुपा के मदीना मुनव्वरा पहुँच। सुबह को हज़रत ज़ैनब ने ऐलान कर दिया मदीना मुनव्वरा के अंदर। आपने फरमाया कि भाई मैंने अबुल आस को पनाह दे दी। आपने फरमाया अबुल आस को पनाह तो दे दी, लेकिन जब तक अबुल आस इस्लाम कबूल नहीं करते ज़ैनब इनको अपने पास नहीं आने देना, क्योंकि मुशरिक का मुशरिका से ही निकाह होता है, मुस्लिमा से निकाह नहीं होता। आप इनको पास ना आने देना, हुस्न अखलाक से ज़रूर पेश आना। उन्होंने अल्लाह के महबूब से गुजारिश की कि अल्लाह के नबी, ये जो मेरे पास माले तिजारत है ये कुरैश मक्का का है, अगर आप मुनासिब समझें तो लोगों से माल वापस ला दें, मैं जाके मक्का में चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहूँ। आपने फरमाया भाई ये माल तुम्हारा है, अगर तुम रखना चाहो तो रख लो, लेकिन अगर तुम मुनासिब समझो तो इसको वापस कर दो। सहाबा ने सारा सामान ला के उनको दे दिया। अबुल आस बिन रबी सामान उठा के मक्का आए, मक्के के ताजरों को सामान हवाले किया और कहने लगे, लोगों मैं तुमसे गवाही लेना चाहता हूँ कि मैंने तुम में से किसी का माल तो नहीं खाया। सब ने कहा कि आपने अपनी अमानतें हमारे हवाले कर दिए। तो फिर कहने लगे, लोगों सुनो, अब मैं सबके सामने कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या शान थी यार लोगों को। और अगले जुमले सुनना, फरमाया मुझे इस्लाम लाने से किस बात ने रोका, मैं इस्लाम मदीना मुनव्वरा में ही लाने वाला था, मुझे इस बात ने रोका कि कल को तुम ताना ना मारो कि अबुल आस ने हमारा माल खाने के लिए इस्लाम कबूल कर ली। सुभान अल्लाह, ये है मुआमलात की सफाई। इस्लाम कबूल करने में ताख़ीर की कि माल तुम्हारा तुम्हारे हवाले, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल करता हूँ। तो ये भाई सहाबा किराम के मुआमलात और ज़िंदगी। बाकिया इंशाअल्लाह यहीं से आगे शुरू करेंगे। अलबत्ता चूँकि शब बारात करीब आ रही और अगला जुमा हमारा शब बारात के बाद आ रहा है, 2-3 मिनट में शब बारात के हवाले से आप हज़रात को बतला दूँ कि शब बारात के हवाले से एक तो ये कि 14 और 15 की दरमियानी रात को शब बारात कहते हैं। अक्सर यही फ़ोन आते रहते हैं, शब बारात आज है कल है, आज है कल है। तो भाई इतना हमें पता हो, इस्लामी तारीख़ देखें 14 और 15 की जो बीच की रात होती है उसको निस्फ शाबान इसको कहते हैं। ये होती है शब बारात। 15 की रात नहीं, उससे पीछे आगे जाके 13 की रात नहीं, 14 यानी कल 15 होगी तो आज मगरिब के बाद शब बारात शुरू हो जाएगी। आसान सी बात, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, निस्फ शाबान में तफसीली बात तो नहीं, मेरा वैसे इस पे क्लिप है जो 22-23 मिनट का है जिस पे मैंने मुदल्लल गुफ्तगू की है कि शब बारात के हवाले से एक तबका तो ये है जो कहते हैं इसकी फजीलत बिल्कुल साबित नहीं। एक तबका वो है जो कहते हैं इसकी फजीलत इस कदर साबित है कि ये शब कदर से भी आगे। दोनों तबके मेरी नज़र के मुवाफिक गलत। जो ये कहते हैं शब कदर से भी ज़्यादा, वो भी गलत, क्योंकि शब कदर का मुकाबला कोई रात नहीं कर सकती, इसकी फजीलत कुरान से साबित है। अलबत्ता शब बारात की जो फजीलत अहादीस से साबित है, लेकिन वो हदीसें 3 किस्म की हैं। एक तो वो हदीसें हैं जो इंतहाई दर्जे की ज़ईफ़ हैं। दूसरे नंबर पे वो अहादीस हैं जो इससे कम कमज़ोर है। तीसरे नंबर पे वो अहादीस हैं जो हदीस हसन के दर्जे तक पहुँची हुई।
اور 17 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ اگر ان سب باتوں کو جمع کیا جائے تو علامہ حسن مبارک پوری کا بہترین ترجمہ جو ترمذی کی شرح میں انہوں نے لکھا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اگر ان ساری حدیثوں کو جمع کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شب برات کی فضیلت کا انکار غلط ہے۔ شب برات کی فضیلت ثابت ہے، 17 صحابہ سے ثابت ہے، معجم کبیر طبرانی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، کئی کتب میں یہ فضیلت ثابت۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ فضیلت والی رات ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں کینے والے کی، ماں باپ کے نافرمان کی، شرک کرنے والے کی، رشتہ داری توڑنے والے کی، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ شراب پینے والے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ باقیوں کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا پہ نظر فرماتے ہیں، پھر دنیا کے لوگوں کی اتنی مغفرت فرماتے ہیں جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں اس کے بقدر اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو اتنی تعداد میں لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یا اس قدر لوگوں کے گناہ ہوں تو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت احادیث سے ثابت۔ اس لیے بھائیو یہ عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات نہ کہا کرو، عبادت کی رات۔ ایک آدمی ٹیلی ویژن دیکھ رہے وہ بھی جاگ رہے، ایک آدمی گپے مار رہے وہ بھی جاگ رہے، ایک آدمی چوکوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ماشاءاللہ شب برات جاگ رہے ہیں۔ اور شب برات جاگنا عبادت نہیں ہے، شب برات میں عبادت کرنا عبادت۔ اور آسان سی بات یہ کہ شب برات کی اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں نظریہ یہ ہے 27ویں ہو، شب برات ہو، دنیا عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھونا کھا کے 11-12 بجے آتی ہے، کہتی ابھی عبادت کا وقت شروع ہو گئے۔ یہ غلط ہے۔ اسلامی تاریخ میں جب سورج غروب ہوتا ہے تو اگلا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، 12 کا حساب نہیں ہوتا، وہ انگریز کا حساب ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی 14 کو جب سورج غروب ہوگا تو سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ہم شب برات میں پڑھیں گے۔ اس لیے اگر کوئی شب برات کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، مغرب جماعت کے ساتھ پڑھے، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اور جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ساری رات بالکل نہ جاگے، حدیث میں آتا ہے اس کو رات بھر عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب ایک بندہ نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، رات کو صلاۃ التسبیح پڑھ کے جا کے سو گئے، عبادت کر کے آ گیا جی ماشاءاللہ۔ ہمارے دلہے آتے ہیں مسجدوں میں، نماز ہو رہی ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، 2 سلامی کے نفل پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ فرشتے بھی ہنستے ہوں گے کہ کس امت سے واسطہ پڑا ہے۔ فرض نماز ہو رہی، جماعت ہو رہی، اور دلہے کو پکڑ کے سلامی کے نفل۔ آج تک میں نے صحابہ کی زندگی میں سلامی کے نفل نہیں پڑھے، قرآن و سنت میں کہیں سلامی کے نفل نہیں، وہ اتنے لازم ہیں، اور یہ فرض نماز ہے اس کا پتہ نہیں۔ اور کئی دلہے بیچارے وہ کہتے ہیں وضو بھی نہیں ہے، گھر والے دھکے سے پکڑ کے لے آئیں، اور پھر جب میک اپ ہو جاتا ہے نا اوپر سے، اب شب برات سے بات اس طرف چلی گئی، اللہ معاف فرمائے، میں آتا ہوں، جب اوپر سے میک اپ ہوا ہوتا ہے تو اب وضو تو کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ جتنا پیٹ شیٹ ہے وہ سارا اتر جائے تو وہ خرابی ہو جائے۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ نفل پڑھتے ہیں، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی خدا کے بندو، عشاء جماعت سے پڑھو، حدیث ہے صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ نے فرمایا عشاء جماعت کے ساتھ، فجر جماعت کے ساتھ رات بھر کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھیں، اس کے بعد اوابین کے نفل پڑھ لیں۔ حدیث میں ہے جو آدمی اوابین کے نفل پڑھ لے اللہ اس کے 12 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لو کتنی آسان سی بات۔ عشاء پڑھی، اچھا تہجد کا وقت ہمارے عرف میں مشہور ہے، رات کو سو گئے پھر تہجد شروع ہو گئی، یہ غلط بات ہے۔ جو آدمی ساری رات نہ سوئے تو اس کی تو تہجد ہی نہیں ہوگی۔ پھر
بھئی تہجد عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہے، البتہ فضیلت میں فرق ہے، جو آدمی فوراً پڑھے اس کا ثواب کم، جو اس کے بعد پڑھے اس کا زیادہ، جو اس کے بعد پڑھے اس کا زیادہ۔ سب سے زیادہ ثواب ہے رات کے آخری حصے میں، یہ سب سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے، اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لیں آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا، البتہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کے تہجد پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا، زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ اس لیے بھائیو ہو سکے تو اس رات میں صلاۃ التسبیح کے نفل پڑھ لو، صلاۃ التسبیح اگر نہیں آتی استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، ذکر کر لو۔ جب طبیعت میں تھکاوٹ محسوس ہو تو یہ بھی کوئی اسلام نہیں ہے کہ نیند آ رہی وہ کہتا ہے نہیں میں زبردستی بیٹھوں، آنکھیں کھول کھول کے۔ ہو سکتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایسے وقت میں اللہ کی عبادت نہ کرو جب تھک چکے ہو، تم اس وقت غفلت میں اپنے خلاف ہی بد دعائیں کرتے رہو، جب آپ کو نیند محسوس ہونے لگے سو جائیں، آخری وقت میں اٹھیں تہجد کے نوافل پڑھیں، صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بہترین آپ کی نصف شعبان کی عبادت ہو گئی۔ میرے دوستو اس رات میں کوئی فضیلت، کوئی وظیفہ، کوئی مجرب عمل کوئی حدیث سے ثابت نہیں۔ بیری کے پتے لے لو، غسل کر لو، فلانا کر لو، فلاں وظیفے لکھ لو، اتنے مجھے لوگ کہتے ہیں نصف شعبان کا عمل بتاؤ، میں نے کہا عمل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرو، اگلے دن روزہ رکھو، باقی جتنے کام ہیں وہ 100 سے بھی زیادہ ہیں وہ سارے چھوڑ دو، بس سوکھی سی بات، یہ کرو وہ کرو، یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے کہتے ہیں 2 رکعت پڑھو، اس میں درود شریف پڑھو، اس میں اتنا سورہ اخلاص پڑھو، اتنے سال کی نمازیں معاف۔ کتنا بڑا ماشاءاللہ پیکیج ہے، یہ سب غلط ہے بھائی، اس طرح نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ نماز کی معافی امت کا اتفاق ہے کہ نماز کی معافی صرف قضا کرنے سے ہوتی ہے، اس طرح کے وظیفوں سے معافی نہیں ہوتی۔ اس رات میں کوئی وظیفہ نہیں اور کوئی حلوہ نہیں، حلوہ نہیں کہنا چاہیے، کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مفتی صاحب آپ بیان بہت اچھا کرتے ہیں لیکن آپ حلوے کو کچھ نہ کہا کریں، تو میں نے کہا بدنام تو مولوی ہے حلوے پہ، لوگ کہتے ہیں حلوہ ہو تو مولوی ہو، جہاں حلوہ وہاں مولویوں کا جلوہ۔ تو بھئی جب مولوی حلوے کے خلاف بولتے ہیں تو غصہ آپ کو نہیں لگنا چاہیے، میرے خیال میں پھر مولویوں کو لگنا چاہیے۔ اس لیے بھائیوں یہ کھانے پینے کا جو معاملات ہیں آپ کریں، اس کو اسلام سے نہ جوڑیں، ہاں جو قرآن سنت سے ثابت ہے اس کی نسبت آپ اس طرف کریں، اس کو جوڑیں۔ اگلے دن کا جو روزہ ہے وہ ضعیف احادیث سے ثابت ہے، آپ رکھیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔